السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 20واں پارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سورۃ النمل، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ حق سے پڑے ہٹ رہے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے باری پہاڑ بنائے اور کھاری اور شیریں دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک تر یعنی زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا، اور جو تمہیں آسمانوں و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے اے مشرکو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، از خوب غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے۔ وہ عالم بذات ہے اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے علم قطعی سے اندھے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ اگلے لوگوں کے من گھڑت افسانوں کے سوا کچھ نہیں۔ فرما دیجئے تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوا کریں اور نہ اس مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ فرما دیجئے کچھ بیت نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک ہی آ پہنچا ہو جسے تم بہت جلد طلب کر رہے ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ آشکار کرتے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور بے شک آپ کا رب ان مومنوں اور کافروں کے درمیان اپنے حکم عدل سے فیصلہ فرمائے گا، اور وہ غالب ہے، بہت جاننے والا ہے۔ پس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صحیح حق پر قائم اور فائز ہیں۔ بے شک آپ نہ تو ان مردوں یعنی حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے ہیں
اور نہ ہی صدائے حق کی سماعت سے محروم بہروں کو، جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیرے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ تو فی الحقیقت انہی کو سناتے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر کے ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ سو وہی لوگ مسلمان ہیں اور وہی زندہ کہلانے کے حقدار ہیں، اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھے چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب مقام حساب پر آ پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا، کیا تم بغیر غور و فکر کے میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے انہیں کاملاً جان بھی نہیں سکے تھے؟ یا تم خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم حق کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے رہے، سو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں، اور دن کو امور حیات کی نگرانی کے لیے روشن یعنی اشیاء کو دکھانے اور سجانے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہے گا نہیں گھبرائیں گے، اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور اے انسان، تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کارگری ہے جس نے ہر چیز کو حکم و تدبیر کے ساتھ مضبوط و مستحکم بنا رکھا ہے۔ بے شک وہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ مامون ہوں گے۔ جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے، پس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کرو جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا ہے، اور ہر چیز اسی کی ملک ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں رہوں، نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ سو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے راہ راست اختیار کی، اور جو بہکا رہا تو فرما دیں کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ اور آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لو گے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم انجام دیتے ہو۔ سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ط.س.م۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ فرعون بے شک زمین میں سرکش متکبر ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کی عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے رہبر پیشوا بنا دیں اور انہیں ملک کی تخت کا وارث بنا دیں، اور ہم انہیں ملک میں حکومت و اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھائیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی، اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے جاؤ، سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی، اور وہ لوگ باطل بے خبر تھے، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور اعتدال پر آ گئے تو ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم و دانش سے نوازا، اور ہم نیکوکاروں کو اس طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے تھے، تو انہوں نے اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ یہ ایک تو ان کے اپنے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں قوم فرعون میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہوا ہے، بے شک وہ صحیح بہکانے والا دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، سو تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مزید عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا ہے، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا، تو دفتن وہی شخص جس نے آپ سے گزشتہ روز مدد طلب کی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، بے شک تو صحیح گمراہ ہے۔ سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو وہ بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب وہ مدین کی طرف رخ کر کے چلے تو کہنے لگے، امید ہے میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھائے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں دیکھیں جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ دونوں بولیں کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چراوے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں،
اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سو انہوں نے دونوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا، اے رب، میں ہر اس بلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے پچھلے واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے میرے ابا جان، انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں۔ بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور ایماندار ہو اور یہ اس ذمہ داری کے اہل ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں۔ پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ 2 میں سے جو مدت بھی میں پوری کروں سو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، اور اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ وہ شعلہ حسن مطلق تھا جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس آگ سے کچھ اس کی خبر لاؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزاں کی کوئی چنگاری لا دوں تاکہ تم بھی تپ اٹھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت ہے۔ آواز دی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے، گویا وہ سانپ ہو، تو پیٹ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف دور کرنے کی غرض سے اپنا بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو۔ پس تمہارے رب کی جانب سے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں کہ وہ میری تصدیق کر سکیں۔ میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد فرمایا، ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں اور تمہاری کاوشوں میں ہیبت و غلبہ پیدا کیے دیتے ہیں۔ سو وہ ہماری نشانیوں کے سبب سے تم تک غزنت پہنچانے کے لیے نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم دونوں جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے یہ باتیں پہلے اپنے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس یہ ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کا گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان میں سے ایک اونچی عمارت تیار کر، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی پا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹ بولنے والوں میں گمان کرتا ہوں۔
اور اس فرعون نے خود اور اس کی فوجوں نے ملک میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، سو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، تو آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اور ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد کہ ہم پہلی نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ اس وقت طور کی مغربی جانب تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا تھا، اور نہ ہی آپ ان 70 افراد میں شامل تھے جو وہی موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دینے والوں میں سے تھے۔ پس یہ سارا بیان غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی قومیں پیدا فرمائیں، پھر ان پر طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں، لیکن ہم ہی آپ کو اخبار غیب سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمانے والے ہیں۔ اور نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی، مگر آپ کو ان تمام احوال غیب پر مطلع فرمانا آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے، تاکہ آپ ان واقعات سے باخبر ہو کر اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور جب ہم کوئی رسول نہ بھیجتے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیے، تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ اس رسول کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید و موافقت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ تم اللہ کے حضور سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم اپنے الزامات میں سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی تھی وہ اس ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہمارا 20واں پارہ نصف ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو استقامت اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔